اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے قافلے کے تمام شرکاء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قافلہ تاریخ شاذلیہ میں جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس، میرے مرید اہل محبت شامل ہیں، ان سب کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے میں آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ قافلہ ان قریب اپنی منزل تک پہنچے گا۔ جب آپ نے جوائن کیا ہے تو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اور لوگوں کو بھی آپ جوائن کروائیں تاکہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذخیرہ ہو۔ آج میں آپ کو اپنے قافلے کے تمام شرکاء کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، اہل محبت کے لیے زبردست سبق 40 دن کا دے رہا ہوں۔ ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ بڑی حرمت، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ بعض خصوصی اعمال ہوں گے ذی الحج کے مہینے کے، انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ ابھی آپ نے تمام شرکاء نے دعائے حزب البار شریف کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت کیا ہوگی یہ بھی جان لیجئے۔ اس طرح دعائے حزب البار پڑھنے کی برکت سے آپ کو روحانیت ملے گی، اللہ کی محبت و قرب ملے گا، گناہوں سے دوری ملے گی، عبادت میں دل لگے گا، آپ کے رزق میں، روزی میں بے پناہ برکت ہوگی، تسخیر خلائق بھی ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کی باڈی اور چہرے میں ایک اٹریکشن اور نور سا پیدا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تنگ دستی وہ بلا ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو انشاءاللہ اس طرح حزب البار شریف پڑھنے سے تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، اور اس کو پڑھنے کے لیے صرف آپ کو روز کے 20 سے 25 منٹ درکار ہوں گے۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام آپ نے کرنا ہے اس طرح کہ وضو کرنا ہے، توجہ کے ساتھ وضو کرنے کے بعد ایک مخصوص جگہ مختص کر لیں جہاں پر آپ روز بیٹھ کر اس پڑھائی کو کریں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس پڑھائی سے پہلے آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا اور پھر آپ پڑھائی پر بیٹھ گئے، نہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں۔ تہجد کے وقت میں پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، فجر کے بعد پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، یا عشاء کے بعد جب آپ پڑھ سکتے ہیں تب بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نمازیں نفل پڑھ لینی ہیں، اور اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پر نور کو اصال کر دینا ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعائے حزب البار شریف کی جملہ برکات، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو عطا فرمائیں۔ اب آپ نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے 9 مرتبہ صرف حزب البار شریف پڑھنی ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، اگر آپ عطر استعمال کرتے، عود کی، گلاب کی، چنبیلی کی، جو عطر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ عطر کی شیشی اپنے سامنے رکھیں۔ آپ اگر تنگ دستی کے شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور تسخیر خلائق چاہتے ہیں اور اس کی روحانیت کو بھی مسخر کرنا چاہتے ہیں تو 2 دانے اگربتی کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ توجہ کے ساتھ 9 مرتبہ حزب البار شریف پڑھیں، مگر پڑھنا اس طرح ہے کہ جب آپ حزب البار شریف شروع کریں گے تو 1 بار اعتصام پڑھیں گے، پھر 9 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اختتام پڑھیں۔ جو لوگ پڑھ سکتے، جو نہیں پڑھ سکتے ان کو اعتصام اختتام پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ڈائریکٹ سمپل حزب البار شریف پڑھنی ہے۔ مگر پڑھنے سے پہلے جب آپ ابتدا کریں گے اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہاں تک اس جملے کو آپ ہر بار میں 9 بار پڑھیں گے۔ اس طرح 9 بار جب آپ پڑھیں گے تو 81 ٹائمز یعنی 81 بار ہوگا، اور یہ 9 بار ہوگا، اور 9 مرتبہ آپ کی حزب البار ہوگی۔ 9 اور 9 کو جب پلس کرتے ہیں تو 18 بنتا ہے، 1 اور 8 کو جب آپ پلس کرتے ہیں تو 9 بنتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راز کیا ہے۔ اس سے آپ کیا ہوگا کہ نحوست سیارگان سے بچیں گے، تسخیر خلائق بھی ملے گی، تسخیر روحانیت بھی ملے گی، اور بے شمار برکتیں ملے گی۔ تو اس طرح ڈیلی آپ نے 40 دن تک دعائے حزب البار شریف کو روزانہ صرف 9 بار پڑھنا ہے، اور 40 دن تک جب آپ اس طرح 9 بار حزب البار پڑھیں گے تو گویا آپ کی 360 کی ایک زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس میں ناظرین کسی بھی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ آپ اگر عمل کو مضبوط کرنے کے لیے پرہیز کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں اور ذی القعدہ کے مہینے میں کم سے کم 3 روزے ذی القعدہ کے مہینے میں رکھیں،
3 روزے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں رکھیں، ان کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ ہو سکے تو ہر جمعرات کا روزہ رکھ لیں یا ہر پیر کا روزہ رکھ لیں، بے پناہ آپ کو برکتیں ملے گی۔ یہ تمام کا تمام سبق صرف اور صرف تاریخیہ شاذلیہ قافلے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نیت سے میں نے بتایا، پروردگار اپنے فضل و کرم سے، میرے پیر و مرشد میاں حضور کے صدقہ توسل سے اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے، قافلہ تاریخیہ شاذلیہ میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں اس عمل کو کریں گے، پروردگار ان سب کو اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔